نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی ہے اس میں، کیونکہ آپ کشمیری ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جی 100 سال جو ہے وہ ہم بھارت کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، پیس بنا کے رکھیں گے، اور کشمیر کے ایشو سے ہٹ کے بات کیا کریں گے۔ اور کشمیر پہ ابھی ریسنٹلی جو اسپین گئے تھے ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب، تو ویسے تو کہا کرتے تھے ہم ہر جگہ جا کے کشمیر کے مدعے پہ بات کریں گے، لیکن انہوں نے وہاں پہ کشمیر کا نام تک نہیں لیا۔ اس بارے میں بھی ان کے اوپر کافی لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کی اگر بات نہ کی جائے اور کشمیر کے ایشو کو نہ چھیڑا جائے، کیا بھارت اور پاکستان کے ٹرمز بہتر ہو سکتے ہیں؟ اور ایز اے کشمیری آپ کیا یہ پسند کریں گے کہ کشمیر پہ بات نہ ہو؟ جی بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں اس بیان پہ یقین ہی نہیں رکھتا۔ you have to match your words with action۔ تو پاکستان نے ایک پہلی دفعہ نہیں ہے، کئی دفعہ یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں اور ان میں کوئی اس کا سر پیر نہیں، اس لیے کہ دیکھیں بھارت کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہے وہ ان کی فورن پالیسی کی بھی بنیاد ہے اور ڈومیسٹک پالیسی کی بھی بنیاد ہے۔ داخلہ پالیسی جو ہے ان کی وہ ساری کی ساری ایک بھارت کے اور ہندو کے خوف کے ارد گرد بنی گئی ہے، اسی میں تمام اسلامی تنظیمیں، تمام جہادی تنظیمیں اور پھر افغانستان اور پھر کشمیر جو ہے یہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب تک داخلہ پالیسی اپنی تبدیل نہیں کرتے، یہ خارجہ پالیسی کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تبدیل کریں؟ اگر انہوں نے یہ کرنا ہے، بھارت کے ساتھ یہ سنسیئر ہے کہ یہ تعلقات اچھے رکھیں بلکہ اچھے بنائیں اور جنگ بھی نہ کریں، تو پھر انہیں وہ تمام فیکٹریاں بھی بند کرنی چاہیے جو اس جنگ کے لیے قائم کی گئی تھی، جس میں سب سے پہلے تو جہادی تنظیمیں ہیں، اس کے بعد جو لانچنگ پیڈز اور ٹریننگ کیمپس جو انہوں نے بنائے ہیں وہ، اس کے بعد جو ہے جو ان کی دنیا بھر میں سو کالڈ کشمیری تنظیمیں کام کر رہی ہیں انڈیا کے خلاف، ان سے بھی ان کو ہاتھ کھینچنا چاہیے۔ یہ تو 26 جنوری کو لندن میں آرگنائز کروا رہے ہیں بہت بڑا مظاہرہ ریپبلک ڈے پہ انڈیا ایمبیسی کے سامنے، تو یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کے ساتھ جو ہے تعلقات نارملائز کرنا چاہتے ہیں اور ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر یہ بالکل کشمیر کے مدعے پر آئسولیٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ ملکوں سے قرضہ جن سے لیتے ہیں ان کو بھی ایک سافٹ اپنا امیج دکھانا چاہتے ہیں، ایف اے ٹی ایف کو بھی سافٹ امیج دکھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کام اس طرح چلے کہ انڈیا کے اوپر تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا پریشر ہوگا، تو یہ کیا ایکشن ایسا کر سکتے ہیں جس سے یہ لوگوں کو یقین دلائیں کہ ہم سیریس ہیں اس بارے میں؟ انڈیا کی کہ انڈیا کا کیا رسپانس ہوگا؟ دیکھیں انڈیا نے تو آج تک کبھی کہیں نہ کوئی گھس بیٹھ کی ہے، نہ کسی ہمسایہ ملک پہ آج تک حملہ کیا ہے، نہ ہی کہیں کوئی ایجنٹ بھیجے ہیں یا کوئی دہشت گرد بھیجے ہیں۔ تو انڈیا تو اس میں تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انڈیا تو ظاہر ہے اس کو ویلکم کرے گا، لیکن جیسا میں نے کہا بال از ان پاکستان کورٹ اینڈ اٹ ول آلویز ریمین ان پاکستان کورٹ until and unless پاکستان matches their words with their actions۔ جی لیکن سر راتوں رات تو کوئی ایسا جادو یا چمتکار ہو نہیں جائے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی کام کریں گے تبھی آگے بڑھ سکیں گے۔ ابھی بھی ایل او سی کے اوپر جیسے کہ ہو رہا تھا کہ جی کوئی ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ نہیں ہوگی یا اٹیکس نہیں ہوں گے، تو اس چیز کو دونوں ہی طرف کی کنٹریز، دونوں کی طرف کی فوج نے جو ہے اس بات کا خیال رکھا اور بڑے اچھے طریقے سے بڑا وہاں پہ سکون رہا بارڈر پہ۔ تو اگر اسی طریقے سے یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ بالکل پاکستان کے اوپر زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے، لیکن پاکستان کچھ نہ کچھ تو کرے گا ان جہادی تنظیموں کو روکنے کے لیے، اور اگر وہاں پہ آزاد کشمیر میں اگر کوئی ایکٹیویٹیز کوئی کر رہا ہے ختم نبوت کی، تو ضروری نہیں کہ وہ گورنمنٹ کر رہی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو لوکلز رہتے ہیں یا وہاں پہ جو ظاہر ہے ہر جگہ پہ مولوی مافیا تو ہمارے یہاں کہاں نہیں ہے، تو وہ خود کر رہے ہوں اور اس چیز کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو روکنا چاہیے یا ان کو کرنے دینا چاہیے؟ ویسے تو خیر یہ لوگ اب آہستہ آہستہ ہر جگہ ہی پھیل گئے، ان کو یہ کہنا کہ یہ گورنمنٹ بھیج رہی ہے، میرا نہیں خیال، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن گورنمنٹ نہیں بھیج سکتی اس طرح کے لوگوں کو۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا راتوں رات کچھ نہیں ہو سکتا، راتوں رات اگر جو ہے وہ کرنے پہ آ جائے حکومت ریاست تو راتوں رات بڑا کچھ ہو سکتا ہے۔ ان کے سارے ٹھکانوں کا ان کو پتا ہے، یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں ان کا بھی پتا ہے،
اور ان کے بینک اکاؤنٹس کون کون سے ہیں اور ان میں کہاں کہاں رقم جمع ہے وہ بھی پتا ہے. ایک ود ون پین اسٹروک آف پین پریزیڈینشل آرڈر کے ذریعے یہ سارا کام ایک رات میں کیا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ لائن آف کنٹرول پہ جو 25 فروری کو پچھلے سال سیز فائر ہوئی تھی ایم اور ڈی جی ایم کی میٹنگ کے بعد, تو آپ نے کہا کہ انڈیا نے بھی کچھ نہیں کیا, پاکستان نے بھی کچھ نہیں کیا. تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں یہاں پہ کہ انڈیا نے پہلے بھی کبھی کچھ نہیں کیا. پاکستان ہی ہے جو بمباری کرتا ہے بارڈر کے اس پار, اور اپنے اس بمباری کی آڑ میں اس وقت وہ بھیجتا تھا دہشت گرد جو ہے ان کو کور فائر دیتا تھا, جس کے جواب میں پھر انڈین جو ہے وہ ریٹیلیٹری فائر. جہاں تک میں جانتی ہوں ایک موومنٹ بھی چلا رہے ہیں جس میں آپ کا ہے کہ 2023 یا اس طرح سے آپ نے کوئی ٹائم بھی دے رکھا ہے کہ جس میں آپ کشمیر کو جو ہے وہ الگ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا جو لوکل ایریا ہے وہاں سے لوگوں کی سپورٹ ہے کیا لوگ یہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ پاکستان سے الگ ہو جائے؟ کیونکہ مجھے ایسے لوگ نہیں ملے. میں 2-2.5 سال پہلے گئی تھی وہاں پہ ایک ٹی وی چینل کے لیے شو بنانے, تو مجھے یہ ضرور تھا کہ لوگ پریشان تھے جو بارڈر کے پاس سے, کیونکہ میں LOC تک گئی تھی, تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ان کے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں ہے, اگر دوسری طرف سے فائرنگ ہو تو ان کے بچنے کے لیے جو سامان چاہیے ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا, اور وہ اس پہ کافی اپسٹ تھے. لیکن اس کے علاوہ کسی نے مجھے یہ شکایت نہیں کی کہ ہم یہاں سے بھارت جانا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ ہے 22 اکتوبر 2023 کی. وہ ڈیڈ لائن یہ نہیں ہے کہ 22 اکتوبر 2023 کو ہم بھارت میں شامل ہو جائیں گے. وہ ڈیڈ لائن یہ ہے کہ 22 اکتوبر 2023 تک پاکستان اپنی فوجیں ہمارے علاقوں سے, پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے اپنی فوجیں نکالے. یہ اقوام متحدہ کا مطالبہ ہے, میرا مطالبہ نہیں ہے. میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے اس کو ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ بھئی یہ فائنل ڈیڈ لائن ہے. ہمیں 72, 73, 74 سال ہو گئے. وی کی ناٹ ویٹ اینی مور, وی ہیو ٹو ہیو اے ڈیڈ لائن. دس از دا ڈیڈ لائن. آپ بتائیں آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. نہیں کرتے وہ بات کی بات ہے کہ پھر ہم نے کیا آگے لایا عمل سوچا ہے. دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا مجھے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی گلگت بلتستان میں گراس روٹ لیول, بیسیکلی تو آپ کا سوال یہی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ سپورٹ ہے. اس کا جواب کے 2 طریقے ہیں دینے کے. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ مجھے نہیں ہے سپورٹ, ٹھیک ہے نا. لیکن دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کتنی سپورٹ ہے یا نہیں, کیونکہ میں وہاں گراؤنڈ پہ نہیں ہوں. لیکن جو میں سن رہا ہوں نوجوانوں سے, وہ یہ سن رہا ہوں کہ وہ مجھ سے یہ نہیں سوال مجھے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ شامل نہیں ہونا. وہ ہمیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے شامل ہوں, یہ سوال کر. تو دیکھیں آپ 2 سال پہلے گئی تھیں, آپ اب جائیں وہاں جا کے یوتھ کو ملیں, نوجوانوں کو ملیں اور ان کو سوال کریں تو زیادہ تر یہی کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر آزاد ریاست ہو, ٹھیک ہے نا. اس وقت جو ہے میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ 1947 والی آزاد ریاست جو ہے وہ دوبارہ سے اب قائم نہیں ہو سکتی, اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں جس میں یہاں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ پروگرام آپ کے کا وہ اس پیرامیٹر سے باہر چلی جائے گی بات. لیکن یہ میں کنونس ہوں کہ 1947 والی جو ریاست ہے اس کو اگر بحال کرنا ہے تو اس کو بحال کرنے کا اس کے سوائے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پاکستانی جموں کشمیر قبضے والا اور گلگت بلتستان قبضے والا جو ہے یہ لداخ اور جموں کشمیر کی ریاست کے ساتھ جڑے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کو کرنے کا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے سوچ بچار کرنے کا. جس تیزی سے پاکستان کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے, روس اور امریکہ کا جو کردار ہے, اور پھر اس خطے میں افغانستان میں جو نئی صورتحال بنی ہے, تو یہ گلگت بلتستان اور پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر جو ہے یہ تحلیل ہو جائے گا. جغرافیائی طور پر تو وہاں موجود رہے گا, لیکن انتظامی طور پر یہ تحلیل ہو جائے گا اس کی, اور اس کو پاکستان میں ضم کر دیا جائے گا تحصیلیں بنا کے, ایبٹ آباد, گجرانوالا, راولپنڈی وغیرہ, مری کی تحصیلیں بنا کے اس کو ضم کر دیا جائے گا. تو پھر آپ کا کون سی کشمیر اور کون سی آزادی. تو کیوں میری بات کو نہیں سمجھتے یہ لوگ, اور اس کے اوپر جو ہے وہ سوچتے اور غور و فکر کرتے
کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں سب کی بقا ہے, پاکستان کی بھی بقا ہے, ہماری بھی بقا ہے, اور ظاہر ہے انڈیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو اتنا بڑا ملک ہے, جو پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر جو ہے وہ 6% بھی نہیں ہے پوری ریاست کا, وہ شامل ہو نہ ہو ان کو کوئی کیا فرق پڑتا ہے. اب تو وہ زمینی راستوں کی بھی وہ اہمیت نہیں رہی, اب تو انٹرنیٹ ہے, اب تو جو ہے وہ موبائل فونز ہیں, اب تو ہوائی جہازوں کے ذریعے اتنی رستے کھل گئے, اب تو وہ زمانہ نہیں رہا. نقصان ہمارا ہے, بھوکے ہم مر رہے ہیں, انڈیا کے جموں کشمیر والے تو بھوکے نہیں مر رہے, ہم بھوکے مر رہے ہیں, لداخ والے تو بھوکے نہیں مر رہے, گلگت بلتستان کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اب یہ جذباتی نعرے لگانا کہ ادھر بھی لیں گے آزادی تو ادھر بھی لیں گے آزادی, بھائی کون آپ کے ساتھ ہے آزادی کے لیے؟ گلگت بلتستان والے کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ نہ وہ جموں والوں کو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. لداخ والوں نے شکر کیا ہے کہ ان کو یونین ٹیریٹری کا ملا ہے درجہ, کہ کشمیر کے سیاستدان ان کا سارا فنڈ کھا جاتے تھے, اب وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو اٹ از اے فینٹیسی, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن سر لاسٹ میں بس یہ پوچھنا چاہوں گی, اگر پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر میں, جو ہماری سائڈ کشمیر ہے اس میں ڈیولپمنٹ کا کام کرے, آپ لوگوں کی جو شکایتیں ہیں ان کو دور کر دے, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ لڑائی جھگڑا ختم ہوگا, اور جس کے پاس جو کشمیر ہے وہ رکھے, انڈیا کے پاس جو حصہ ہے وہ انڈیا رکھے, ہمارے پاس جو ہے وہ ہم رکھیں, صرف یہ کہ جیسے انڈیا ڈیولپمنٹ کر رہا ہے نا, وہاں پہ تو یو اے ای بھی جا کے مال اور کیا کچھ بنا رہا ہے, وہی چیز اگر یہاں پر بھی شروع ہو جائے تو کیا بہتر ہوگا؟ دیکھیں آپ کے سوال دو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اگر یہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع کر دے, پہلی بات آرزو یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں, ہم پہ پاکستان کا قبضہ ہے. 22 اکتوبر 1947 کو انہوں نے فوجیں بھیج کے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہے, ایکسکیوز می, لہذا ہم ان کی کالونی ہے. اب کالونی کا ماسٹر جو کنٹری ہے اس کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کا رشتہ ہوتا ہے, وہ برابری کا رشتہ نہیں ہوتا. ایک اس پی او جے کے اور پی او جی بی سے جو ہے وہ دولت اور جو وسائل ہیں ہمارے اور یہ سارا کچھ ہے, یہ پاکستان کی طرف بہ رہا ہے, پاکستان کی طرف جا رہا ہے, یہ الٹا نہیں ہو سکتا. پاکستان نے جموں کشمیر کی ریاست کے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر جو قبضہ کیا, اور گلگت بلتستان پہ جو قبضہ ہے, اس کا مقصد انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہائے یہ بڑے بیچارے غریب ہیں, ان پہ قبضہ کر لو, ان کو ہم ترقی دیں گے. انہوں نے اس لیے قبضہ کیا تھا کہ پانی ہمارا نکلتا ہے وہاں سے, ہمارے پاس لیتھیم ہے, یورینیم ہے, گولڈ ہے, کاپر ہے, جپسم ہے, خدا جانے کیا کیا ہے, روبیز ہے, دنیا کی بیسٹ روبیز ہے. تو یہ اور اسٹریٹجک پوزیشن ہماری یہ تھی, تو اس لیے انہوں نے قبضہ کیا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, انہوں نے قبضہ اس لیے کیا کہ یہ انگریزوں کی اس سازش کا حصہ بنے, جس طرح افغانستان میں یہ حصہ بنے امریکہ کا, اور انہوں نے وہاں کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو, نور محمد ترکی کی گورنمنٹ کو ہٹایا, اس کے خلاف لڑائی کی. اسی طرح اس زمانے میں جیسے ہی پاکستان بنا, یہ برٹش کی سہولت کار بن کے انہوں نے برٹش کا پلان کیا, اس کو جاری کیا کہ ویسٹ جموں کا حصہ کاٹا جائے تاکہ بھارت کو سوویت یونین کا راستہ نہ دیا جائے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا آپ کا سوال ہے ہم کیا چاہتے ہیں. آپ نے کہا نا جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی فوجیں نکال لے. دیکھیں نا, میں اور آپ بات کریں گے جب, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ میں آپ کے گھر, آپ کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے آپ کے گھر آتا ہوں, آپ اپنے ساتھ بھائی پیچھے کھڑے کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں جی راہل دسو جی کیا مسئلہ ہے آپ کا. تو میں آپ کے بھائیوں کو دیکھوں گا, آپ کو دیکھوں گا, میں کہوں گا یار آرزو نے اچھا ڈرامہ کیا, میں کہوں گا نہیں یہاں تو بات نہیں ہو سکتی, کسی کافی شاپ میں ملتے ہیں. سمجھ آئی نا. تو بات یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے یہ 7 بھائی جو پیچھے کھڑے کیے ان کو ہٹائیں, اور یا پھر مجھے بھی ساتھ اپنے بھائی لانے دیں ود گنز, ہم بیٹھے ہیں اس ٹیبل کے اس طرف, آپ اس طرف, 2 برابر کے لوگوں میں بات چیت ہو سکتی ہے نا. ایسے تو بات نہیں ہو سکتی کہ ہمارے ہاتھ پیچھے سے باندھے ہوئے ہیں, آپ نے ہماری جگہ پہ قبضہ کیا ہے, ہمارے پورے علاقے میں فوجیں آپ نے پھیلائی ہوئی ہیں, اور ہمیں ٹیبل پہ بٹھا کر ہاں جی بتائیں آپ کو کیا چاہیے. ایسے تو بات نہیں ہو سکتی. آپ فوجیں نکالیں اور انڈیا کے ساتھ, اور پھر یہ ایک اور بھی ہے اس میں, وہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ ایسی سچویشن بھی ہم پہ بھی اگری کر سکتے ہیں
کہ جو پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر ہے اس کو جو ہے وہ 10 سال کے لیے جوائنٹ اس میں دے دیا جائے، کیا اسے کہتے ہیں، ایک کمیشن بنا کے، تو انڈیا اور پاکستان دونوں جو ہے وہ ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے جو ہے ایز اے ایک اوپر باڈی، جس ڈیسیجن میکنگ باڈی وہ نہیں ہو، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو دیکھتی ہے، آبزرور ہاں، آبزرور باڈی بنا کے بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، ہماری کیبنٹ میں بھی ایک ایک نمائندہ بٹھا دیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قیمت پہ بھی پاکستان یا بھارت کے خلاف کوئی پالیسی سازی نہیں کریں گے، ہم نے کبھی کی نہیں۔ لیکن دیکھیں نا، ایک حد ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کسی کے لڑکی سے پیار کرتے ہیں، وہ لڑکی کے ماں باپ رشتہ نہیں دیتے، وہ لڑکی بھی نہیں چاہتی آپ سے شادی کرنا، آپ نکاح والے دن جاتے ہیں اور بندوق لے کے اور اس کو اغوا کر کے لے آتے ہیں، تو یار یہ تو بڑی زیادتی ہے نا، پھر یہ تو بہت زیادتی ہے، تو ہمارا اس دلہن والا حساب ہے۔